بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین شریف کی برکات و 16 فضائل۔ آئیے جانتے ہیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی 16 حدیثیں۔ پہلی حدیث حضرت سیدنا معقول بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز عمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ رب العزت کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ دوسری حدیث میں ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا، اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ حدیث میں ہے، حضرت سیدنا حسن بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو رات میں سورہ یاسین کا نام معمت ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا کرتی ہے، اور دنیا و آخرت کی بلائیں اس سے دور کرتی ہیں، اور دنیا و آخرت کے ہولناکیوں سے نجات بخشتی ہے، اور اس کا نام مدافعۃ القاضیت بھی ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے سے ہر برائی کو دور کر دیتی ہے اور اس کی ہر حاجت پوری کرتی ہے۔ جس شخص نے اس کی تلاوت کی، یہ اس کے لیے بس حج کے برابر ہے، اور جس نے اس کو لکھا پھر اسے پیا، تو اس کے پیٹ میں 1000 دوائیں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں داخل ہوں گی، اور اس سے ہر دھوکہ اور ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ چوتھی حدیث میں ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ پانچویں حدیث میں ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم رسول مجسم شاہ نبی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ ہر رات یاسین کی تلاوت کرتا رہا اور پھر مر گیا، تو وہ شہید مرے گا۔ چھٹی حدیث میں ہے، حضرت سیدنا عطاء بن ابو رباح تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ ساتویں حدیث میں ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص بوقت صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس دن کی آسانی اسے شام تک عطا کی گئی، اور جس شخص نے رات کی ابتدا میں اس کی تلاوت کی، اسے صبح تک اس رات کی آسانی دی گئی۔ آٹھویں حدیث میں ہے، حضرت سیدنا معقول بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص اس سورہ مبارک کو اللہ رب العزت اور آخرت کے لیے تلاوت کرے گا، اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جائیں گے، تو تم اس کی تلاوت اپنے مرنے والوں کے پاس کرو۔ نویں حدیث میں ہے، حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم شاہ نبی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کی روح قبض کرنے میں نرمی فرماتے ہیں۔ 10ویں حدیث میں ہے، حضرت سیدنا ابو قلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور جس نے کھانے کے وقت اس کے کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی، تو وہ اسے کفایت کرے گا، اور جس نے کسی مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت کی، اللہ رب العزت موت کے وقت نرمی فرمائے گا، اور جس نے کسی عورت کے پاس اس کے بچے کی ولادت کی تنگی پر سورہ یاسین کی تلاوت کی، اس پر آسانی ہوگی، اور جس نے اس
اس کی تلاوت کی گویا کہ اس نے 11 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ 11ویں حدیث میں ہے، حضرت سیدنا ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے دل میں سختی پائے تو وہ ایک پیالے میں زعفران سے یاسین والقرآن الحکیم لکھے پھر اسے پیے جائے۔ 12ویں حدیث میں ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب وسینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر جمعے کو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کی اور ان کے پاس یاسین کی تلاوت کی تو اللہ رب العزت ہر حرف کے بدلے اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا۔ 13ویں حدیث میں حضرت سیدنا صفوان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، مشائخ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جب آپ قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو اس سے موت کی سختی کو ہلکا کیا جائے گا۔ 14ویں حدیث میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانائی غیوب منزل علی العیوب ذوالجلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ 15ویں حدیث میں ہے، حضرت سیدنا تنائے عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن حکیم میں ایک سورت ہے جسے اللہ تعالیٰ کے یہاں عظیم کہا جاتا ہے، اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کے یہاں شریف کہا جاتا ہے، اس کو پڑھنے والا قیامت کے روز بیا اور مضر قبائل سے زائد افراد کی شفاعت کرے گا، وہ سورہ یاسین ہے۔ 16ویں حدیث میں ہے، شیخ الحدیث مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے جنتی زیور صفحہ 594 پر سورہ یاسین پڑھنے کی بہت سی برکتیں شمار کی ہیں۔ پہلے، بھوکا آدمی اس کو پڑھے تو اسے آسودہ کیا جائے، دوسرا، پیاسا پڑھے تو سیراب کیا جائے، تیسرا، ننگا پڑھے تو لباس ملے، چوتھا، مرد بے عورت والا پڑھے تو جلد اس کی شادی ہو جائے، پانچواں، عورت بے شوہر والی پڑھے تو جلد شادی ہو جائے، چھٹا، بیمار پڑھے تو شفا پائے، ساتواں، قیدی پڑھے تو رہا ہو جائے، آٹھواں، مسافر پڑھے تو سفر میں اللہ رب العزت کی طرف سے مدد ہو، نوواں، غمگین پڑھے تو اس کا رنج و غم دور ہو جائے، دسواں، جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو وہ پڑھے تو جو کھویا ہے وہ مل جائے۔ سورہ یاسین کی ایک آیت سلام قول من رب الرحیم کو 1469 بار پڑھو، انشاءاللہ تعالی جس مقصد سے پڑھو گے مراد پوری ہوگی۔ خواجہ دیربی لکھتے ہیں یہ مجرب ہے، اور سلام قولا من رب الرحیم کو 5 جگہ ایک کاغذ پر لکھ کر تعویذ باندھو تو احادیث، حادثات اور چور وغیرہ سے حفاظت رہے گی۔ جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اس کا پورا دن اچھا گزرے گا، اور جو شخص رات میں اس کو پڑھے گا اس کی پوری رات اچھی گزرے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاسین قرآن کا دل ہے۔